وہاں تک ان کی فکر سبحان اللہ اللہ اکبر. سچ بات ہے کہ میں جمعے بری کہہ رہا تھا کہ یہ تیاری ہے. جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ میلاد منانا دراصل مرنے کی اور قبر کی تیاری ہے. کیا ہے؟ مرنے اور قبر کی تیاری ہے. یہ بات میں اس حدیث کے تناظر میں سنائی جو حدیث میں نے متعدد بار متعدد پروگراموں میں یہ سناتا ہوں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اسی ایک ہی مجلس میں آپ نے اپنا علم بھی بتایا سبحان کہ اللہ. میرا علم کتنا ہے جی، اور ایک وقت کا علم بتایا کہ اس وقت میرا علم کا یہ حال ہے اور اس کے بعد کا کیا ہے. اچھا یہ اعلان بھی 9 ہجری 9واں سال ہجرت کا تھا یا 10ویں کا اس کا اینڈ تھا یا 10ویں کا آغاز تھا، یعنی 10ویں کے محرم کے مہینے میں یا 9ویں ہجرت کے سال سے جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کی بات ہے کہ جب سورج گہن ہوا تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں حضرت عائشہ سے ملنے ان کے گھر گئی، اور امہات المومنین جب کبھی مسجد میں جماعت ہوتی تو وہ اپنے حجروں میں ہی صفیں بنا لیتی تھیں. ہاں تو وہ اپنے حجرے میں صف میں تھیں اور نماز شروع تھی، نفل پڑھے جا رہے تھے. اور چونکہ یہ تقریباً چاشت کا وقت ہے، اس کے لگ بھگ وقت تھا. اب یہ نفل وہ بڑے حیران ہوئی کہ یہ نہ فجر نہ اور کوئی نماز کا ٹائم ہے، نفل اور جماعت شروع ہے اور سب کھڑے ہیں اور نماز جاری ہے. تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ بھی نماز میں مصروف ہیں. اب میں نے اسی حالت میں ان سے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سارے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا. تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ کوئی آیت ہے، کوئی خاص بات اوپر سے کوئی ہو گئی. تو پھر انہوں نے حضرت عائشہ کا نماز پڑھتے ہوئے سر اقدس کو حرکت دی اور اپنی بہن کو بتایا کہ ہاں کوئی بات ہے. انہوں نے نفل شروع کر دیے، نفل پڑھتے رہے. کہتے ہیں اتنا طویل قیام تھا کہ مجھے غشی کی دورے آنے لگے، پانی ڈالنا شروع کیا سرکار نے. اس کے بعد نماز ختم ہوئی، پھر سرکار کی آواز مبارک آئی، سرکار نے حمد و ثنا خطبہ پڑھا اور پھر سرکار نے اپنا علم بیان کیا. وہ یعنی ہجرت کے وہ 9ویں یا 10ویں سال کی بات ہے. اس وقت بیان فرمایا کہ پوری کائنات صرف 2 حصوں میں اس وقت تقسیم آپ نے فرمائی. یعنی آپ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم. یہ لفظ آپ کے نہیں، میں اس کی توضیحاً یہ لفظ اپنے بیان کر رہا ہوں. گویا آپ نے پوری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک وہ جو اس وقت تک آپ کو معلوم تھی اور ایک وہ جو آپ کو معلوم نہیں تھی. 2 حصوں میں تقسیم فرمایا اور یہ فرمایا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی. فرمایا کہ جو چیز میں نے اب تک نہیں دیکھی تھی نا، مجھے نہیں دکھائی گئی تھی اب تک، وہ ساری میں نے یہاں دیکھنی. سبحان اللہ. اس کا یہ معنی نہیں کہ کچھ چیزیں جو تھیں وہ پہلے دیکھی وہ اب نہیں دیکھی تھیں، یہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام العام ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نہیں وہ بھی تو جو دیکھی تھی وہ ساری کی ساری کوئی بھی پوشیدہ نہیں تھی، سب کچھ سامنے تھا. بلکہ علامہ ہینی نے اس حد تک کہا کہ اللہ پاک بھی ان کے سامنے، وہاں وہ جلوے بھی اس جگہ کھڑے کھڑے جو ہے آپ نے کوئی ایسی چیز. کیونکہ شیخ جو ہے لفظ یہ ما من شیء، کوئی چیز جس پر شیخ کا اطلاق ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی شے ہے کہ کوئی شے کی تعریف یہی ہے کل موجود فهو شیء. یہ بھی شے کی تعریف ہے ما یعلم بہ و یخبر بہ، جس چیز کو معلوم کیا جا سکے، جس پر خبر دی جا سکے، یہ شے کی تعریف ہے. اور پھر قرآن میں بھی اطلاق موجود ہے. ہاں کیسے؟ ایو شیء اکبر شہادہ. قل ایو شیء اکبر شہادہ. وہ پوچھیں، کہہ دیں، بتا دیں کون سی چیز بڑی ہے شہادت کے لیے. پھر خود فرمایا کہ کہو اللہ، قل اللہ. یہ اللہ سب سے بڑی چیز ہے شہادت. یہ یہاں اللہ مبتدا ذکر کر دی، خبر ذکر نہیں کی. خیر، تو یہ وہاں اپنا علم بیان فرمایا. اس کے بعد
سرکار نے مہان بات، پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کیا انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تمہیں قبروں کے اندر جو ہے آزمایا جائے گا، سوالات پوچھے جائیں گے، اور وہ سوالات انتہائی کڑے ہوں گے، وہ وقت اتنا کڑا ہوگا جیسا کہ زندگی کے اندر دجال کا فتنہ ہوگا نا، اس فتنے کے قریب قریب فرمایا کہ یہ فتنہ بھی اسی طرح ہوگا، یعنی انتہائی ایمان اور وہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے جو بات ارشاد فرمائی اور یہ اپنا علم بتایا، پھر بتایا امتیوں تمہیں قبر سے پوچھا جائے گا، اور جو سوال وہاں نکل گیا ایک ہی ہے یہاں اس حدیث کے اندر، ایک ہی سوال جو اہم تھا، جو جہاں تین ہے وہاں بھی یہ آخری سوال ہے کہ پوچھا جائے گا، کہا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، کہ تمہارا علم کیا ہے ان کے بارے میں۔ اچھا علم پوچھا جائے گا تم جانتے کیا ہو، جانتے کیا ہو۔ یہ محفل میلاد اس لیے سجائی جاتی ہے، یہ لوگ مبارک لوگ اپنی مبارک زبانوں کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث نبیہ اور اکابر کے اقوال اور تشریحات کے ساتھ سرکار کی جو سراپا ہے اس سے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر منقش کر دیں اور اہل تزکیہ ہمارے دلوں کی صفائی کر دیں، اور پھر جب یہ سانس کا پردہ درمیان سے اٹھے نا تو پھر وہ سارے نقوش جو دماغ کے اندر تھے سارے دل کے اندر آ جائیں، اور یہ تبھی ہوں گے جب علم ہوگا، اور علم کے بعد جب وہی پوچھا جائے گا قبر کے اندر اس ہستی کے بارے میں تیرا علم کیا ہے، بتا تیرا علم کیا ہے، تو پھر اس وقت مومن جو ہے سرکار فرماتے ہیں مومن یہ کہے گا کہ یہ کون ہے، کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ جانا بالبینات والہدی فعجبنا واتبعنا، یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں محمد کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے رسول ہیں، جو ہمارے پاس بینات اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یعنی بینات اور ہدایت کا ذکر کہاں سے تو نے سیکھا ہے، کہاں سے یہ آیا ہے؟ تو وہ کیونکہ علماء ربانیین سے آج ان کی بات نہیں، وہ جو تشریف لے گئے دنیا سے سوال سے فارغ ہو گئے، آج میں اور آپ رہ گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے ہے کہ ہم میلاد منا کر کے سرکار کا تذکرہ کر کے ان نقوش کو اپنے دل دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بار بار سنیں، اس لیے یہ کہتا ہوں نا ایک حدیث کو ایک بار سنو اور بار بار سنو۔ میں حلف تو نہیں دے سکتا، کہنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن میں یہ بالکل بڑی اطمینان سے کہہ رہا ہوں جب بھی میں نے کسی ایک حدیث کو بھی جتنے علماء سے ایک عالم سے کئی بار سنا ہے یا متعدد سے سنا ہے، ہر بار نئی لذت اور نیا معنی اور نیا نقطہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز ان کے فیضان سے جو ہمیں وہ نہ ملی ہو، لیکن غور کرنے کا مقام ہوتا ہے، کیوں ان چیزوں کو دل میں بٹھانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ سے مجھ سے، اب ہم بالکل میدان میں ہیں، اب آگے ہمارے آگے وہی چیز ہے، زندہ تو اب ہیں، اب آگے کیا؟ موت ہے، موت، پھر اس کے بعد قبر ہے جس کے اندر پوچھا جانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب یہ پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تیری معلومات کیا ہے، تو پھر کہنے والا سچ کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا غیر سے نہ رکھا کام، انہیں جانا انہیں مانا، بھئی جانو گے تو مانو گے نا، اب بغیر جانے جنہوں نے مانا ہے اس کا ذکر آگے اسی حدیث کے اندر ہے۔ یہ جاننے والا جو ہے جس نے جانا اور مانا ہے یہ کہے گا کہ یہ کون ہے، وہ کہتا ہے ہوا محمد ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فعجبنا واتبعنا۔ سرکار فرماتے ہیں اور کیا کہے گا؟ قال محمد ثلاثا، اور 3 بار کہے گا محمد محمد محمد، کیا کہے گا؟ محمد 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 3 بار۔ اچھا اس میں بھی دیکھیں وہ علم ہو جائے، علم تیرا کیا ہے؟ اب علم کی کچھ باتیں تو وہ جواب دے گا، فرشتوں سے بات کر رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی سے بات نہیں ہو رہی، وہ منکر نکیر جنہیں کہتے ہیں، جن کے ویسے ہی دیکھ کر کے خوف جو ہے عالم کو، ان کا نام بھی منکر اور نکیر ہے، اس لیے کہ ان کو دیکھ کر کی وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کے سامنے جس کا یہ علم ہوگا وہ یہ بات یہ کہے گا، یہ کہے گا، عرض کرے گا اے پوچھنے والوں میں سے کیا تم کو اسے اللہ کے ملائکہ ہو پوچھتے ہو وہ کون ہے؟ انہیں نہیں میں جانتا، میں نے 1 بار سنا ہے، اور میں نے تو 1000 بار سنا ہے، محمد محمد کے نعرے سنے ہیں، لوگوں سے سنا ہے، لوگ بیان کرتے آئے ہیں،
کوئی ایک بات نہیں ہے نا. ایک بار اگر کسی نے سنا ہوتا ہے تو وہ نہیں بلاتا ہے, تو میں نے تو بار بار سنا ہے, میں نے بار بار سنا ہے. کہو میں نے بار بار سنا ہے, بار بار سنا ہے, اور بار بار سنیں گے اور سنتے رہیں گے. سرکار فرماتے ہیں یہ کہے گا اور 3 بار محمد 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 کہے گا, اور اسی لیے کہے گا. پھر وہ فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے قد علمنا ان كنت لموقنا به. یہ ان جو ہے انا مخفف عن المثقلہ ہے. حضور کی عالم کی کیا بات کروں. میں نے ایک مرتبہ ان کانوں کا ترجمہ کر دیا اگرچہ, تو حضور کی عالم سن رہے تھے, جو ابتدائی تقریر مشق کر رہے تھے, تو آپ نے بلا لیا, فرمایا کہ اجرا میں اس لیے کراتا ہوں, یہ ان کانوں کا معنی تو اگرچہ کرتا ہے, یہ ان مخفف عن المثقلہ ہے. یہاں فرشتے بھی کہتے ہیں ان قد علمنا, ہمیں یہ پتا تھا ان كنت لموقنا به. اب ان نہیں آیا علمنا کے بعد, کیونکہ اس کی آگے جو لموقنا خبر پر لام آ گیا ہے, اس لام کی وجہ سے یہاں جو ہے ان انا نہیں آئے گا. باقی ہمیں پہلے ہی پتا تھا. اور فرشتے کیا کہیں گے وہ جواب سننے کے بعد کہ جب محمد محمد کہے گا نا, تو آگے سے کیا کہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا. کیا پتا تھا؟ ان كنت لموقنا به. تو صرف مانتا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں, تیرا تو پکا یقین ہے ان پر. تو تو موقن ہے, تجھے تو ان پر پکا یقین ہے, تیرے اندر تو شک آ ہی نہیں سکتا, اور تو بڑا یقینی آدمی ہے. اس لیے سوائے اس کے کچھ بھی نہیں. اب ہم جاتے نم صالحا, سبحان اللہ, بالکل اطمینان سے بیٹھے. یہ تیاری کرنی ہے, اور اس لیے تیاری کرنی ہے کہ جو آقا کا پیغام ملے اسے پیغام کو بھی لو, سنبھولو اپنے دلوں کے اندر. ورنہ وہ مرتاب یا وہ منافق وہ کیا کہے گا. کیا خوبصورت کلمات ہیں. اس سے موقن یہ ہمیں پتا تھا تو موقن ہے. پھر حدیث میں آتا وہ مرتاب کیا کہے گا, لا ادری, مجھے کچھ پتا نہیں, اور کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سمیعت الناس یقولون شیئا فقلت, لوگوں سے سنا جو کچھ وہ کہتے تھے بس کہہ لیا. پتا چلا سن کر کے صرف اس نے مانا ہے, اس نے جانا نہیں ہے. اور رضوی مدرسے اس لیے کھلتے ہیں جانو پھر مانو, جانو اور پھر مانو, پہلے جانو پھر مانو. یہ صرف بتانے کے لیے ہے, یہ بتانے کے لیے ہے, ورنہ یہ تعبیرات ہیں. ورنہ ایک ہی آیت ہمارے لیے کافی تھی, کوئی ایک قرآنی آیت بھی ہمارے لیے کافی تھی سرکار کے ثنا کے لیے. یہ مختلف زبانیں استعمال کی ہیں یہ منوانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. بھائی تم نے ایمان لانا ہے تو اسے جانو, اور جتنا جانتے چلے جاؤ گے اتنا تم مانتے چلے جاؤ گے. پھر قبر میں تم پاس ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوگا, پھر جب وہ پوچھیں گے تمہیں وہ بھی کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا ان كنت لموقنا. سبحان اللہ, موقنا به, تو پکی یقین رکھنے والے تھے. انہیں مانا انہیں جانا, غیر سے نہ رکھا غیر سے کہا. سبحان اللہ, للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. للہ الحمد, وہ حمد کا موقع. بس وہ تیاری ہے میلاد. اور کیا ہے, ہم سرکار کے ذکر, ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں؟ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہم تو بس محمد محمد کہتے ہیں. بس جو وہاں بھی کہنا ہے اور یہاں بھی کہنا ہے. یہ عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. قاری صاحب آئیں سنائیں کچھ.